لیکن جب فرصت ختم ہو جائے گی تو ہم بہت پچھتائیں گے کہ یہ ایام خیر کثیر کثیر، رزق، نہ صرف رزق دنیا، رزق سالانہ، بلکہ رزق دنیا اور عقبہ دونوں کو لینے کے ایام ہیں۔ کیونکہ جب ہم اجر رسالت دے رہے ہوتے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو قلب عالم امکان جن کی وجہ سے یہ کائنات رب نے سجائی ہے، اس قلب تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے۔ وہ قلب منقلب ہو جائے تو کون و مکان منقلب ہو جاتا ہے۔ ایک ڈیفینیٹلی سب سے پیارا راستہ آپ کے شاگردوں کو، آپ کے کلام کو، آپ کے سخن کو پہچاننا ہے، اور سخنان ام الائمہ سے ایک سخن جو آپ سب کو یقیناً بہت محبوب ہوگا، جس میں آپ فرما رہی ہیں من اسعد الی اللہ خالص عملہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ۔ من اسعد، جو صعود، اوپر بلندی کی طرف عرش تک پہنچا دے، من اسعد الی اللہ خالص عملہ، اپنے خالص ترین عمل کو جو رب تک پہنچا سکے، تمام رکاوٹوں سے گزار کر، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اس کے خوش نصیبی پر دختر رحمت للعالمین سلام اللہ علیہا ناز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اس کی تو بات بن گئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسے کیا ملے گا، اس کی کیسے بات بن گئی۔ سیدہ کیا فرما رہی ہیں؟ کہا احبط اللہ الیہ افضل، کیونکہ اخلص تھا نا، تو اخلص کے مقابلے میں افضل ہی ملے گا۔ اخلص کیا تھا؟ اخلص یعنی خالص، بہت سنسیر وہ عمل تھا، تو اللہ یقیناً بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا، ایسی ڈیلنگ کرے گا کہ اس کا کوئی قدم، کوئی کلمہ، کوئی خطوہ، کوئی نگاہ، کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی پھینی، کوئی روپیہ، نتھنگ، کچھ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو اللہ خرید دے گا۔ وہ ایسا اللہ کا بن جائے گا، کیونکہ وہ خود اتنا خالص تھا نا، اخلصہ کی منزل پر تھا، تو اتنا اللہ ایسے اس کو خریدے گا کہ اس کو توفیق دے گا کہ اس کی اولاد ہو، اس کی پراپرٹی ہو، اس کا ٹائم ہو، اس کا سانس لینا، ہر چیز جو اس سے بلانگ کرتی ہو، وہ اس کا خریدار خود رب بن جائے گا۔ افضل مصلحہ۔ So we can easily continue our previous discussion about سورۃ والعصر، کہ سورہ والعصر یہی پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ اے انسان، تو زمانی ہے، تو زمانے کی زد میں ہے۔ بعض چیزیں زمانی نہیں ہوتی، جیسے ہمارا خیال۔ آج سے 20 سال پہلے آپ نے جو سوچا تھا، اسی سوچ کو اگر ابھی آپ اپنے سامنے متصور کریں تو وہ اسی طرح فریش ہے، جوان ہے، تازہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن جو زمانے کی زد میں ہے، جو زمانی ہے، وہ بشر ہے۔ اب اس بشر سے کہا جا رہا ہے کہ تو زمان کے زد میں ہے، تیرے پاس صرف یہی پتہ نہیں ہے اور ایام فاطمیہ ملے گا کہ نہیں، یہ تو زمانے کی زد میں ہے۔ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر،
تو زمانی ہے، اس زمانی ہونے کی وجہ سے تجھے تو دے رہا ہے متاع عزیز. کیا دے رہا ہے؟ اپنی زندگی دے رہا ہے. مجھے آپ بتائیں اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم خود نہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ مال و متاع. اللہ نہیں، السلام علیکم، اللہ نہیں، نبی نہیں. اللہ ہے لیکن لوگ زمانہ جو جس طرف جا رہے ہیں ان کے حساب سے اگر ہم دیکھا جائیں تو نہیں، آپ کے لیے آپ اپنا بتا دیں. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی میم مٹیریلسٹک اور نان مٹیریلسٹک دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. نہیں، آپ اپنا بتائیں. نہیں میم پھر تو اللہ ہی ہے، اپنی آپ نہیں ہیں؟ نہیں، خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا، خدا ہے. تو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس، آپ کے پاس آپ ہی ہیں. آپ کہیں گی اللہ، آپ کہیں گی نبی، آپ کہیں گی امام، تو وہ بھی کیا ہے؟ میرا اللہ، میرا نبی، میرا. وہ میں کی وجہ سے ہمیں پیار ہے نا. تو سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز ہمارے پاس یہی متاع حیات ہے، ہماری اپنی متاع عزیز زندگی ہے. اب اس زندگی کے بدلے میں اگر ہم کچھ حاصل نہیں کرتے، اس کو مفت میں دے دیتے ہیں. مفت میں، جیسے کوئی بچہ سونے کے سکے پھینک رہا ہو، ضائع کر رہا ہو، تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ. ہمیں برا لگتا ہے. تو کہتے ہیں نا ملائکہ ہمیں دیکھ کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ متاع حیات، یعنی اگر 10 نوٹس ہمارے گر جائیں تو ہم ڈھونڈتے، تلاش کرتے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میرے 10 نوٹس گر گئے کہیں، 100 روپے کے 10 نوٹس کہاں گئے، میں نے یہ دیا، اس کے بدلے میں کیا لیا. لیکن 10 منٹ دے دیتے، 10 گھنٹے دے دیتے، اور احساس ضیاء بھی نہیں ہوتا. یہ احساس ضیاء نہ ہونا خطرناک ہے، بہت خطرناک، کہ ہم نے دے دیا اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کیا دیا ہے، کیا دیا ہے. تو یہ مفت میں دینا، کہتے ہیں ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وقت کو بے قیمت سمجھتے ہیں. قیمتی نہیں ہے ہمارے لیے. 10 منٹ آپ نے لینے ہیں، ایسے ہی لینے ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم تو وہ اتنا بڑا ضرر کر رہا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک شخص گھاٹے میں ہے اور زیادہ ضرر کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ جو اس سے بھی زیادہ خسران میں ہے، وہ اور زیادہ بے وقوف ہے. بے وقوفی کا ایک اور مرحلہ، نیکسٹ لیول آف بے وقوفی. وہ کون ہے؟ جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی چیز کا اندازہ بھی نہیں. جو وقت ضائع کر رہا ہے وہ تو بے وقوف ہے، اندازہ بھی نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے. وہ حماقت کر رہا ہے، وہ اچھی ڈیلنگ نہیں کر رہا. اتنی مہنگی چیز دے کر کچھ بھی نہیں لے رہا، مفت میں دے رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بے وقوف کون ہے؟ جس کو میرا خیال ہے اندازہ ہے، اور پھر بھی وہ شخص اپنے آپ کو بھی ضائع کر رہا ہے. وہ اپنا دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نہیں، وہ بے وقوف ہی ہے نا جو اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے نا. سب سے قیمتی چیز میں ہوں، ٹھیک ہے، میرے ٹائم ہے، میرے لمحات ہیں، میں وہ دے رہی ہوں، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لے رہی. دیٹ از ڈیفینیٹلی ان خسران مبین، نو ڈاؤٹ. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اور اگلا مرحلہ ہے، جس کو احساس بھی نہیں ہے اس چیز کا. یہ اس کو بھی نہیں ہے نا، وہی اسی کی ہم بات کریں. احساس بھی نہیں ہے، ضائع بھی کر رہا ہے، اپنا متاع حیات بھی دے رہا ہے. لیکن اس سے بدتر بھی ہے کوئی. وہ کون ہے؟ جو اس قیمتی ترین متاع عزیز، اپنے لمحات، اپنی زندگی کو دے کر اس کے بدلے وبال جان خریدے. یعنی کسی کا دل توڑ رہا ہے، کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے. نفس المرء خطاء الی اجلہ. یہ جو ہم سانس لے رہے،
یہ ہر سانس ایک قدم ہے اجل موت کی جانب. سانس لیتے ہوئے ہی غیبت کرتے ہیں نا. یہ سانس، یہ قدم لے رہے ہیں، سانس لے رہے، زمانے کی زد میں زمانہ دے رہے ہیں، وقت دے رہے، سب کچھ دے رہے، یا کچھ نہیں لے رہے احمق، یا گناہ کا بوجھ لے رہے احمق تر ہو گیا، بدتر ہو گیا. کیونکہ ڈائمنڈ لے کر بدبودار ترین چیز، کوئی بہت گندی چیز اٹھا کے اپنے گھر میں رکھا جس کے وجود سے اس کو اذیت ہو رہی ہے، تو دیکھنے والا کہے گا کم از کم پھینک کر ہی آ جاتا. یہ لے کر کیا آیا ہے؟ ہم اپنا وقت دے کر گناہ خرید رہے ہیں، اپنا وقت دے کر کسی کا دل توڑے، کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اتنے ہم میں گٹس نہیں ہیں کہ ہم اس کے سامنے بول سکیں نا، پیچھے مثلاً اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وٹ ایور. تو یہ جو بھی گناہ ہے وہ اسی اوقات میں ہو رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حدیث میں کہا ہوا ہے المؤمن کیس. مؤمن جو ہے وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اب سمجھ میں آتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے کہ مومن کا کوئی دن بھی بغیر محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں گزرتا. اب سمجھ میں آتا ہے نا. بی بی کی حدیث سورہ والعصر، اینڈ المؤمن کیس. مومن بہت سمارٹ، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وہ صحیح ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو اتنی تاکید ہے، ٹو مچ ایمفسائز، کہ کوئی دن نہ باید گزرے، یا لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. بہت ہارش ورڈنگ ہے. یو کین ناٹ کاؤنٹ یور سیلف امنگ اس. اہل بیت علیہ السلام فرما رہے تم ہمارے نہیں ہو، تم قرآنی نہیں ہو، تم کوثری نہیں ہو، تم فاطمی نہیں ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کے ساتھ، سورہ والعصر کے ساتھ کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے. اگر تم نے اس ڈیلنگ پر توجہ نہیں کی، اس خسران کو ہمیشہ اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا. لہٰذا یہ نہیں کہنا آج میں نے کیا کمایا، نہیں، آج نہیں، یا ایک گھنٹے میں نے کیا کیا، نو 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 نو. اچھا میں نے 10 منٹ میں کیا کیا، نو 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 نو. بلکہ میں نے کس کو گننا ہے؟ منی سیکنڈز کو. کیونکہ بہت گراں بہا چیز ہے نا. کوئی آلو، پیاز، ٹماٹر تو نہیں ہے کہ آپ کے جیز میں اس کو گھنٹوں میں تولو کہ 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا، اوہ گھنٹہ یعنی 1 کلو. نو، یہ گولڈ اور ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس کو گرام میں دیکھتے ہیں، باریک بینی کے ساتھ، کہ میرا وہ سیکنڈ کہاں گیا، وہ منٹ کہاں گیا، وہ لمحہ کہاں گیا، میری سوچ ادھر ڈائیورٹ کیوں ہوئی. تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اس خسران مبین سے حقیقتاً محفوظ رکھے، اور ہمارے لمحات، ہماری سانسوں کو، ہماری افکار، خیالات کو پروردگار عالم بحق حدیث جناب فاطمۃ الزہرا خود خرید لے، اور ہمارے ہر لمحے کو الا الذین آمنوا کے گروہ میں وعملوا الصالحات کے اس گروہ میں شامل فرما دے انشاءاللہ. قبولیت سے دعا کے لیے صلوات.